بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ جب آپ کو ذہنی طور پر شکست ہو چکے، اعصابی طور پر شکست ہو چکے، جب آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ آپ اپنے مخالف کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کم از کم سیاسی گراؤنڈ پہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہر آئے روز اس کا جو گراف ہے مقبولیت کا وہ بڑھتا جا رہا ہو، آپ قانونی طور پر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ کی من پسند سزائیں آپ کے مخالف کو نہ مل رہی ہوں، آپ جس طریقے سے منورنگ اور جس طریقے سے رشتہ داروں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی جو سی مرضی جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہوں یا کر رہی ہوں، جب نہ ہو اور جب آپ کو یہ بھی پتہ چلے کہ تدبیر بھی ہر ناکام ہو رہی ہے، سیاست بھی ہر ناکام ہو رہی ہے، قانون بھی ہر چیز سے ناکام ہو رہا ہے، ایون ملائن کرنے کی جو ملیشیس ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی تمام کی تمام الٹی گلے پڑی، تو پھر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ پھر جو کمزور آدمی ہوتا ہے نا، اس کا یا تو اگلے کی خوبیوں پہ نظر ہوتی ہے یا اس کے حوالے سے وہ کچھ اس طرح کی، جس طرح یہ آڈیوز میں آپ کو چل رہا ہوں، اب اس وقت صرف پاکستان کی سیاست میں نا اب یہ آڈیوز ہو رہی ہیں، اور کل ابھی ہائر عدالت کو، سپریم کورٹ کو جس طریقے سے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، جسٹس مظاہر علی اکبر صاحب کے نام لے کے ان کو لگا کے، اور پھر کس طرح اس کمپین کو ایک پش دیا گیا میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے لندن میں، پھر کس طرح پورے کابینہ کے ممبران نے باقاعدہ طور پر مظاہر علی اکبر صاحب کے استعفے کا مطالبہ کر دیا، انکوائری کا مطالبہ کر دیا، آج لا کونسل والوں نے، بار کونسل والوں نے باقاعدہ طور پر استعفے کا ہی، انکوائری نہیں اس کا بھی کر دیا نا۔ تو ابھی وہی چیزیں طے نہیں ہو رہی تھیں کہ یار یہ کیا طریقہ ہے، آپ اتنے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی آپ 3 مہینے پرانی آپ لوگ کالیں ریکارڈ کرتے ہیں، کون کا جوڑ کس کے ساتھ ملانے کے بعد آپ جان بوجھ کے ملان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عدلیہ کی کردار کشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج دوسری جی گفتگو آ گئی ہے، دونوں آڈیو کے حوالے سے ہی ہے، وہ ابھی معاملہ وہ رکا ہی نہیں تھا کہ ریکارڈ کون کر رہا تھا، لیک کون کر رہا تھا، یہ ساری باتیں مجھے تو کوئی شک ہے، اس میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے مجھے یہ ماننے میں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہ ان کے انڈر جو ایجنسیز ہیں وہ نہیں کا یہ سارا کام ہے، آئی بی بہت کافی ہے سارے چیزوں میں، بہت زیادہ کافی ہے، تو وہ یہ سب کر رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے جب حکومت بھی نگران نہ ہو، نون لیگ کی ہو، تو پھر یہ ساری چیزیں تو کوئی ایسا مسئلہ ہے، مگر کہتے ہیں کبھی کے دن بڑے کبھی کے راتیں، ابھی دن بھی ان کے بڑے نہیں ہیں اور ان کی راتیں ہی بڑی ہیں، مگر وہ کیا کریں، ہے ہی کچھ نہیں پروف کرنے کے لیے، تو کہتے ہیں کسی طرح کو غلط فہمی کوئی کسی طرح کی، جس کے لیے پوری کوشش بھی ہوئی ہے۔ ابھی محیط پیرزادہ صاحب کا انکشاف میں نے آپ کو بتانا ہے کہ مریم بی بی چیف جسٹس تک کس راستے سے پہنچی ہیں، وہ بھی آپ کو میں نے بھی بتانا ہے۔ اچھا، اب یاسمین راشد صاحب اور غلام محمود ڈوگر جو سی سی پی او ہیں جن کو حال ہی میں بحال کیا گیا، ان کی گفتگو پہنچی، گفتگو میں وہ ہر چیز نارمل تھی، کیا بنا؟ انہیں کہا جی ابھی تک احکامات جاری نہیں ہوئے، احکامات عام طور پر دستخط سائن جو ججز کرتے ہیں وہ جوڈیشری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد کرتے ہیں۔ انہیں کہا اچھا یہ بتائیں ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل ہو جائے گا، لیکن ہمارے بندے ادھر بیٹھے ہیں۔ یہ لفظ بندے کو انہوں نے ججز کے طور پر استعمال کیا، مریم بی بی کا سوشل میڈیا نے، کہ غلام محمود ڈوگر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بندے بیٹھے، کسی کا عام آدمی کا بھی کیس ہے تو وہ یہی کہتا ہے نا کہ بھائی میرا بندہ ادھر بیٹھا ہے، میرا وکیل ادھر بیٹھا ہے جو آرڈر لے کے آئے گا۔ یعنی اتنی بھی کیا کچے ذہن کی ہوگی، ڈیفینیٹلی ہمیں پاکستان میں ایسی عوام بھی ہوگی جو بالکل ان چیزوں کو اسی طریقے سے لے رہی ہو، لیکن بالکل روٹین میٹر تھا۔ ابھی کل ہی کا معاملہ نہیں ہو، آج تازہ ریئل ٹائم پہ آڈیو ریکارڈ کی ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے، ریئل ٹائم پہ اس کو ریلیز کیا ہے، ریئل ٹائم پہ میڈیا پہ اس کو خبر چلوائی ہے، اور ریئل ٹائم پہ ابھی دیکھے گا 7 بجے کے بعد پرائم ٹائم کی ہیڈ لائنز ہو گئی ہے آج کی۔ کسی نے پوچھنا یہ یاسمین راشد نے ایسی بات کیوں کی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے تو اپنی طرف سے تسلی کہ بھائی ہماری رات آرام سے گزر جائے گی، آج پولیس چھاپے چھوپے تو نہیں مارے گی، نارمل سی چیز تھی۔ لیکن بہرحال میں نے بولا جب کرنے کو کچھ نہ ہو، وہ بحالی کے آرڈر کا پوچھ رہے ہیں، تو بس یہ جملہ پکڑا اور پھر جملے کو جس طرح مدولا جا رہا ہے اتنی بار کہا جائے گا کہ کوشش لگے گی کہ جیسے وہی مطلب ہے جو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ لیکن بہرحال میرا کام ہے میں آپ تک وہ چیزیں پہنچا دوں جی۔ دوسرا جی سپریم کورٹ کے حوالے سے جس طرح انہوں نے ملائن کرنا تھا وہ کریں۔ کل ایک اہم چیز ہوئی تھی، میں نے کہا آپ کو رپورٹ میں کر دوں، اور اس رپورٹ کا سب سے زیادہ اس کے اندر جو بات ہوئی وہ بات، کل سپریم کورٹ کے تمام ججز کا ایک اجلاس ہوا تھا، ایک جج کراچی میں تھے، ان کے علاوہ تمام کے تمام جج اس میں موجود تھے، جمعے کے بعد ہوا، یہ غیر معمولی اجلاس تھا، اور مظاہر علی نقوی صاحب خود اس کے اندر موجود تھے۔ کال کے حوالے سے، جوڈیشری کے خلاف جاری اس کمپین کے حوالے سے مکمل جائزہ لیا گیا، مکمل طور پر ججز نے ایک دوسرے کو اعتماد میں لیا ہے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں 102 دن میں یہ عدالت سپریم کورٹ بحیثیت ادارہ بہت تگڑا اور سٹرونگ سٹانس لینے والی ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں اس میں کوئی رگیدہ جائے نہ رگیدہ جائے، اس میں رانا ثناء اللہ صاحب رگیدنے جانے والے ہیں، یہ میں آپ کو مارک کر رہا ہوں۔ وہ عدالت
جنہوں نے ایک انڈائریکٹ تڑی جو عمران خان صاحب نے لگائی تھی فرا صاحبہ جج صاحبہ کو، انہیں عمران خان صاحب کی لکیریں نکلوا دی تھی نا کہ ہماری جوڈیشری کے ایک پرزے کے اوپر عمران خان صاحب نے اس طرح کی بات کی، ایک پرزے کے اوپر وہ ریلی کے دوران جو کی تھی شہباز گل کی ضمانت کے حوالے سے، میں آپ کو دیکھ لوں گا جو بولا تھا، اس عدالت کے سینئر ترین جج کو ملائن کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ تگڑا اجلاس ہو گیا اور آپ کو 1-2 دن میں خبر ہوگی، یہ میری خبر لکھ لیں کہ میں آپ کو بریک کر رہا ہوں، یہ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی طبیعت فریش ہو رہی ہے، سمجھنے کہ عدالت کو یوں دبا دیں گے، عدالت کو یوں ڈیفینڈنگ پوزیشن پہ لے آئیں گے، عدالت اپنا بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کرے گی۔ نو، عدالت نے بحیثیت اپنا ادارہ اپنی عزت کو قائم رکھنا ہے، اپنی ثوابدید کو قائم رکھنا ہے، اپنی ریٹ کو قائم رکھنا ہے۔ ان کو شٹ اپ کال آنا بہت ضروری ہے، نہیں تو روز ان کی ججز کی بیگمات کی، ججز کے بچوں کی، بھانجے بھتیجوں کی، بہوؤں کی، سب کی آڈیوز آئیں گی، کیونکہ انہوں نے کامیاب یہ پکڑ لیا ہے، ان کے پاس اس کے علاوہ راہ فرار ہی کوئی نہیں ہے۔ عوام کو بتی کے پیچھے لگانے والی کوئی تو فلاح کی چیز تو کوئی ہے نہیں نا، کوئی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام کر دے۔ انہوں نے اب یہ پکڑ لیا اور عدالت نے ان کو پکڑنے کا پورا پلان بنا دیا۔ یہ میں آپ کو کنفرم رپورٹ اندر کی دے دیتا ہوں۔ دوسرا سینئر صحافی معید پیرزادہ صاحب ہے، انہوں نے خبر کی ہے، کنفرم ہم انہیں سے کر لیں، تو انہوں نے کہا ہے، انکشاف کیا، سینئر صحافی ہے، جب میں سب صحافیوں کو سینئر صحافیوں کی گفتگو، امپورٹنٹ گفتگو آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں تو میں معید صاحب کی بھی کر دیتا ہوں۔ معید صاحب نے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ مریم بی بی پچھلے 10 دنوں میں اپنے کچھ رشتہ داروں کی مدد سے، مریم نواز شریف اپنے کچھ رشتہ داروں کی مدد سے، جن کا تعلق چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ہے، یعنی عمر عطا بندیال صاحب سے بھی ہے، ان کی مدد سے ملاقاتیں کر رہی ہیں، یعنی رشتہ دار ملاقاتیں کر رہے ہیں مریم بی بی کے میسیجز پہنچاتے ہوئے، یہ معید صاحب کہہ رہے ہیں، اور باقاعدہ درخواست کی جا رہی ہے کہ پلیز الیکشن جلدی نہ کرائیں، یہ مریم بی بی کہہ رہی ہیں اکارڈنگ ٹو معید پیرزادہ صاحب۔ کم از کم جب تک آپ ستمبر اکتوبر تک ہے نا، اس کے بعد جیسے فائز صاحب آ جائیں گے، جب تک آپ ہیں نا 2023 میں، تب تک پولیس الیکشن کی کوئی تاریخ نہ کروائیں، اور الیکشن جتنا ڈیلے کر سکتے ہیں کریں۔ اور میرا خیال ہے سی جے بلیک میل ہوئے نہیں، ان حالات میں بلیک میل ہوں گے، خیر یہ تو خیر اس کے بعد ہی، ان 10 دنوں کے بعد کی بات ہے، تبھی میرا خیال ہے یہ سارا کام ڈلنا بھی شروع ہو گیا ہے۔ مریم بی بی کا جو سوشل میڈیا، نون لیگ کا جو سوشل میڈیا جس طریقے سے عدلیہ کو پریشر میں ڈالنے کے لیے ایک سرٹن بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ حربہ استعمال نہیں ہوا، چیف جسٹس بلیک میل نہیں ہوئے، اور جس کی بنا پر یہ باتیں نہیں مانی تو یہ جوڈیشری کے اوپر حملہ ہوا۔ میں نے کہا میں آپ کو یہ سب چیزیں تو بہرحال میں بتاتا ہوں۔ 20 فروری بروز پیر صدر مملکت نے جو اجلاس بلایا، رونے دھونے کے بعد چیف الیکشن کمیشنر اس پہ موجود ہوں گے، پہنچے گئے، انہوں نے کہا جی آپ نے الفاظ صحیح استعمال نہیں کیے، بے حسی کا لفظ استعمال کیا، کچھ بھی استعمال کیا نا، الیکشن کی تاریخ دینے کے حوالے سے صدر مملکت نے 20 فروری کو بلایا۔ ادھر ایک امپورٹنٹ چیز ہے، 20 فروری کو لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی گئی ہے، جس میں صدر کے اس استحقاق کے بات ہوئی کہ کیا صدر اگر گورنر صوبے کے اندر الیکشن کی تاریخ نہیں دے رہا تو کیا ان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے صدر مملکت دے سکتا ہے؟ تو عدالت نے باقاعدہ تشریح کے لیے نا درخواست مقرر کر دی ہے سماعت کے لیے جی 20 فروری کو صدر اپنے صدر مملکت اپنا جو اجلاس بلایا وہ علیحدہ، اور عدالت لاہور ہائی کورٹ نے اس جسے کہتے ہیں نا استداد کار کے اوپر انہوں نے بلا لیا کہ صدر واقعی حکم دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا، قابل سماعت کر دی درخواست، اور اس میں شہری ہیں منیر احمد جنہوں نے درخواست دائر کی ہے، وکیل اظہر صدیق، وہ اس سماعت پر اپنے دلائل پیش کریں گے کہ صدر مملکت حکم دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے۔ ادھر چیف الیکشن کمیشنر کو صدر نے بلایا ہوا، ادھر عدالت کی طرف سے احکامات ہوں گے۔ تو جی ہاں، میں کہتا ہوں کہ یہ اچھی پیش رفت ہے، اچھی پیش رفت ہے کہ صدر وہ بھی کلیئر ہو جائے گا قانونی طور پہ کہ صدر تاریخ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے۔ تو پیر کا دن بہت ہی اہم ہوگا، بہت ہی اہم ہوگا مختلف حوالوں کے حوالے سے۔ دوسرے عمران خان صاحب کی جیل برو تحریک کے حوالے سے اور دیگر معاملات پہ آج کا دن بہت امپورٹنٹ، بہت اہم، مصروف ترین دن تھا۔ لائے عمل کیا طے ہونا ہے، لاہور سے آغاز کرنا ہے، تو کون کون سا رہنما پہلے گرفتاری دے گا، کیونکہ ڈائریکٹ ورکر تو نہیں دیں گے، تو رہنما انسپریشن ہوتے ہیں وہ کیا دے گے، پہلے مرحلے میں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اور انسپریشن کیسے دینی ہے، دوسرا مرحلہ کہاں سے شروع ہوگا۔ شیخ رشید صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، ڈیفینیٹلی کچھ پیغامات شیخ رشید صاحب بھی لے کے پہنچے، وہ کہا سنا ہے بہت اہم ملاقات ہے، کچھ مندرجات مجھے ملے تو میں ڈیفینیٹلی بتاؤں گا، عوام میں کیا ٹامک ٹوئی ہمارے، لیکن کافی چیزیں تو شیخ رشید اشاروں کلام میں پہلے بھی بتا چکے۔ پرویز الہی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، آڈیو لیکس، ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی نے ایز اے پارٹی اس کو کیسے لینا ہے، کوئی تو ہوگا جو جوڈیشری کے سامنے کھڑا ہوگا نا، کوئی تو ان کی عزت کا خیال رکھے گا، تو سارے دبانے لگ جائیں گے تو پھر تو مسئلہ بالکل خراب ہے، پھر تو یہ جنگل کا قانون بن جانا ہے، ہر شخص اپنی مرضی سے کوئی نہ آڈیو نکالنے کے بعد جو مرضی فیصلے کروا دے۔ یہ جسٹس قیوم کا دور تو ہے نہیں نا،
یہ وہ والی چیز تو ہے نہیں کہ جب 90s میں پارلیمنٹ کے اوپر حملے ہو جاتے تھے ایسا، سوری سپریم کورٹ پر حملے ہو جاتے تھے، یہ ایسا تو نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کے سوری مدینہ منورہ کے صحن کے اندر جس طرح کے مرضی قسمیں اور وعدے لے لیے جائیں، ایسا تو نہیں ہے جاتی عمرہ میں لے لیے جائیں۔ ان سب چیزوں کا ڈیفینیٹلی کو بند باندھنا ہے، تو اس کے لیے کسی پارٹی کے سپورٹ ہو تو کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات ہے۔ عدلیہ جو تحریک بھی تھی نا، اس پہ جب یہ پارٹی ساری ملی تھی تبھی متوقع نتائج ملے تھے، صرف عدلیہ یا وکلا اپنی اس تحریک کو لے کے نہیں کیری کر پا رہے تھے، سیاسی جماعتیں ساتھ ملی تھی۔ تو بڑی اہم ترین ملاقات ہے کہ سوشل میڈیا پر کیا سٹانس رکھنا ہے، بینگ اے پارٹی کیا سٹانس رکھنا ہے، تو یہ ساری ایک ملاقاتیں بھی ہوئی ہے۔ تو بس بہرحال فاروق حبیب صاحب کو، کیونکہ میں نے بول رہا نیب ذرا آگے نہیں بڑھنے کی کوشش کر رہا وغیرہ، بعد میں کون لے گا، سکندر سلطان صاحب کہہ رہے، تو بہرحال فاروق حبیب صاحب کو ایف آئی اے نے نوٹس بھیجا ہے۔ پہلے ان کے اوپر ڈکیتی کا پرچہ بنایا گیا تھا، اب ان کے اوپر ہے کہ مس یوز آف پاور، دیکھیں ان کو کیسے اٹھاتے ہیں فیصلہ آباد میں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔